السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا. حاضر خدمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. آپ نے پاٹے ہاں سے شعور لیا ہے. نجم ولی خان. وہ ایک ہی باپ کے دو بیٹے تھے. ایک کہتا تھا کہ اس نے شعور پاٹے ہاں سے لیا ہے. وہ جب گھر سے نکلتا تو محلے کے ہر شخص کو چور کہتا, اس کا گریبان پکڑنے, اس کی داڑھی نوچنے کی کوشش کرتا. وہ جب شور مچاتا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ویسے اپنی کامیابی اور مقبولیت سمجھتا. اس کے ہاتھ میں کیچڑ کی بالٹی ہوتی. اس کی کوشش ہوتی کہ کوئی بھی دامن اجلا نہ رہ جائے. انڈین فلموں کے لوفر ہیروز کو آئیڈل بنانے والی بہت ساری لڑکیوں کا وہ پسندیدہ تھا. وہ اسے دیکھ کے آہیں بھرتی, کہتی کہ اس سے بڑھ کے ہینڈسم کون ہے, اور اسی چکر میں وہ خاندان کی ہر لڑکی پر ڈورے ڈالتا. کوئی اعتراض کرتا تو کہتا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. وہ سب کی نظروں میں آیا تو علاقے کے تھانے دار نے اسے اپنا ٹاؤٹ بنا لیا. پھر تو اس کی دہشت اور شہرت بہت بڑھ گئی. کوئی میٹرک اور کوئی ایف اے میں فیل ہو جانے والا اس کا ساتھی بن گیا. سارے نہلوں اور نکموں نے اسے اپنا لیڈر بنا لیا اور اس کا گینگ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا. چھوٹے پاٹے خان نے اپنے علاقے میں نہ کوئی دیوار باقی رہنے دی اور نہ کوئی گملہ. اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے علاقے کو نیا بنائے گا. بہت ساروں کو یقین ہو گیا کہ اگر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ چھوٹا پاٹے خان ہی لا سکتا ہے. وہ کہتا تھا کہ اس کی رگوں میں پاٹے خان کا لہو ہی دوڑ رہا ہے. محلے کے کونسلر کے الیکشن ہوئے تو اس نے چودھری کی مہربانی سے اپنے محلے میں سب سے بونگے اور نہلے کو کونسلر بنوا دیا, اور ساتھ والے محلے میں ادھر کے کنٹرٹے کو علاقے میں تباہی پھیر گئی. مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ تعمیر کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ کسی صوبے دار کے گدھے کو دولتی جھاڑنے کی عادت ہو گئی ہے اور اس نے ہر کسی کو دولتی جھاڑنی شروع کر دی. شروع میں تو سب برداشت کرتے رہے کہ اگر وہ دولتی کی شکایت کرتے تو صوبے دار بھی چھڑی مار دیتا تھا. مگر پھر یوں ہوا کہ عادت سے مجبور گدھے نے ایک دن ہم کو دولتی مار دی. پاٹے ہاں ہمیشہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں. اس نے تھانے دار کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ تھانے دار کی طاقت بھی اسی سے ہے. اگر وہ تھانے دار کا ساتھ نہیں رہے گا تو تھانے دار نہیں رہے گا. اس نے تھانے پر بھی حملہ کر دیا. وہاں آگ لگائی, توڑ پھوڑ کی, چیزیں چوری کی اور پھر جیل پہنچ گیا. اس کے ساتھیوں کی بھی حوالات میں خوب ہاتھ ترتوازہ ہوئی. بہت سارے ڈراتے تھے کہ چھوٹا پاٹے خان واپس آئے گا تو تھانے دار سمیت سب کی ایسی تیسی پھیر دے گا. کسی محسوس پاٹے خان سے مماثلت اتفاق کیا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے چھوٹے موٹے لمبے چوڑے پاٹے خان ضرور ہوں گے جو تعلیم کو کچھ سمجھتے ہیں نہ تہذیب کو, بدتمیزی کو جرأت اور گالی کو بہادری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے بھی غلط تھے اور ان سے چھوٹے بھی. وہ تعمیر کی بجائے تخریب اور محنت کرتے ہیں. ایسے بہت سارے پاٹے خان کسی نہ کسی پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے اپنے پیاروں کے لیے رونا دھونا چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے پاٹے خان دیکھے, اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بھی دیکھے اور پھر عملی سیاست میں بھی دیکھے. مجھے یاد آتا ہے کہ ارشد امین چودھری بھی ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے چودھری بھی جن کے لاہور جیسے شہر میں طوطی بولا کرتے تھے. پاٹے خانوں کی زندگیاں اور کامیابیاں پانی کے بلبلے ہوتے ہیں. ایک سوئی لگتی ہے اور بہت بڑا بلبلہ پلک جھپکتے غائب ہو جاتا ہے. کچھ بڑے پاٹے خان کچھ زیادہ وقت گزار لیتے ہیں, زیادہ جگہ اور زیادہ توجہ لے لیتے ہیں, مگر آخر میں ان کا کھاتا 0 بلکہ منفی ہو. میں نے کہا وہ ایک ہی باپ کے دو بیٹے تھے. ایک نے پاٹے خان سے شوہر لیا تھا اور دوسرے نے چاچا شریف سے. چاچا شریف محلے کے تاجر تھے اور پاٹے خان کے بالکل مخالف. وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھیں لکھیں, ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوں, ان کی محلے کی گلیاں پکی اور صاف ستھری ہوں. ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب پاٹے خان باہر نکلتا تو ہر کسی کو گالیاں دیتا اور اس کی گالیاں سن کے سب اس کی طرف دیکھتے تو سمجھتا تھا کہ وہ سب سے مقبول ہے. مگر دوسرا بیٹا بازار میں نکلتا تو سب کو سلام کرتا, ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا اور یوں لگتا کہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. وہ بالکل مقبول نہیں ہے. سب اسے کہتے تھے کہ یہ تو بھولا ہے, مگر پاٹے خان کہتا کہ وہ میسنا ہے. پاٹے خان اس لیے ایسا کہتا کیونکہ وہ سب کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا, حتیٰ کہ محلے کے امام مسجد کے بارے میں بھی. پہلے وہ علاقے کے تھانے دار کا ٹاؤٹ تھا اور پھر وہ اسی کا اشتہاری ہو گیا. بہرحال ہم بھی پاٹے خان کی باتوں میں الجھ گئے. بات تو دوسرے بیٹے کی کرنی تھی. اس بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ ایک لمبی لائن کو مٹائے بغیر اسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اس سے بھی لمبی لائن کھینچ دو, پہلی باری خود بہت چھوٹی ہو جائے. دوسرے بیٹے نے اپنی لائن لگائی, اس نے محنت کے ساتھ پڑھائی شروع کر دی. ہمارے ارد گرد بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی CSS کر کے ASP بن جاتا ہے اور کوئی AC, مگر پاٹے خان نہیں کرتے.
وہ کسی بھی لمبی لائن کو چھوٹا کرنے کا یہی طریقہ سمجھتے ہیں کہ اسے مٹا دو، ختم کر دو۔ دوسرا بیٹا بڑ بولا نہیں تھا مگر ذہین تھا، اور وہ حقیقی اور مستقبل کامیابی کا طریقہ جان گیا تھا۔ اس نے پاٹھان کے شعور کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور اپنے سامنے ٹارگٹ وہی بنانا رکھ دیا۔ جن سب کو پاٹھان گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، پھر یوں ہوا کہ مقابلے کے امتحان کے بعد وہ افسر بن گیا اور پاٹھان تب تک جیل پہنچا ہوا تھا۔ مجھے آج کے کالم کے ذریعے آپ سے یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑا، چھوٹا یا موٹا پاٹھان مت بنائیں، انہیں تمیز اور تہذیب سکھائیں، انہیں بتائیں کہ تعلیم اور شرافت حقیقی کامیابی کے راستے ہیں، انہیں شکوے کرنے کی بجائے محنت اور شکر کرنا سکھائیں۔ بچوں کو سمجھائیں کہ ہر گدھا دیوار پھلانگنے سے پہلے خود کو ہرن سمجھتا ہے، گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے اور بھونکتے کتے ان گاڑیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ڈرائیور اور سواریاں لمحہ بھر کے لیے خوفزدہ ضرور ہو سکتی ہیں، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈرائیور انہیں کچل دے، اور اگر وہ نہ بھی کچلے تو گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، ان کے ہاتھوں چہروں پر دھول مٹی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ آج ہم ناصر کاظمی کے ایک دلچسپ واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناصر کاظمی کتوں سے بہت ڈرتے تھے، کتے کو دور سے دیکھ کر راستہ بدل جاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ پیٹ میں 8 ٹکے لگوانے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنا سفر 2 فٹ لانگ اور لمبا کر لے۔ انہوں نے چڑیوں، راستوں، گلیوں اور سڑکوں سے اشنائی پیدا کی، مگر کتے سے راہ و رسم نہ بڑھا سکے۔ کبھی کبھی وہ اس خوف سے کسی نہ کسی کو اپنا ہم سفر بنا لیتے جو انہیں گھر تک پہنچا آئے۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ رات کو 1 بجے مجھے ہاسٹل کے چپڑاسی نے کہا کہ آپ کو ناصر کاظمی بلا رہے ہیں۔ میں نیچے اترا تو ویلز ہاسٹل کے لان میں ناصر کاظمی ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، کیا کر رہے ہو؟ پڑھ رہا تھا میں نے جواب دیا۔ تم پڑھ رہے ہو؟ رات کا قافلہ روانہ ہونے کو ہے۔ میں اپنے کمرے میں گیا۔ میرا روم میٹ دانش رضا سو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اس کا اوور کوٹ اٹھایا جو اس نے پچھلی شام ہی لنڈے سے خریدا تھا، اور نیچے اتر کر ناصر کاظمی کے ساتھ ہو لی۔ انارکلی اسٹیشن، میکلوڈ روڈ، مال روڈ سے ہوتے ہوئے ہم کرشن نگر میں داخل ہوئے۔ 3 بج چکے تھے۔ کتے بھوکلائے ہوئے پھر رہے تھے۔ کتوں کے سلسلے میں ناصر کاظمی سے زیادہ ڈرپوک تھا، مگر میں نے کبھی یہ بات ان پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ ہم کتوں سے بچتے بچاتے ناصر کاظمی کے گھر تک آئے۔ انہوں نے دستک دی، دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئے، مجھے خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں واپسی کے لیے پلٹا تو 10 کتوں کا ایک جاندار دستہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھایا تو وہ بھونکنے لگے۔ میں چلا تو میرے پیچھے دوڑے۔ میں دوڑا تو انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ناصر کاظمی کا گھر بالکل چند قدم پر تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہیں سوچا۔ میں نے اوور کوٹ اتار کر چاروں طرف لہرایا تو کتے اور شیر ہو گئے۔ اپنے اس دفاعی قدم میں نے ذرا تیزی دکھائی تو اوور کوٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک کتے پر جا گیا، اور گرا بھی اس طرح کہ اوور کوٹ کے بازو میں اس کا سر پھنس گیا۔ وہ اس وقت آفت ناگہانی سے گھبرا گیا اور اوور کوٹ کے بازو سے اپنا سر نکالنے کے لیے چاروں طرف گھومنے لگا۔ کتے کو اپنے سر کی پریشانی تھی، مجھے اس اوور کوٹ کی پریشانی جو دانش رضا نے کل خریدا تھا۔ کتے کے چاروں طرف چکر لگانے سے سب کتے کوٹ کو ایک بلا سمجھ کر بھاگ گئے، اور میں کتے سے کوٹ چھیننے کی تگودوم کرنے لگا۔ کتا 50 گز کے دائرے میں دیر تک بھاگتا رہا اور میں کتے کے پیچھے دوڑتا رہا۔ آخر کتے نے زور لگا کر سر کو کوٹ کے بازو سے نکالا۔ کوٹ اچھل کر دور جا گرا۔ کتے کے چہرے پر بلا کا خوف تھا۔ اس نے چند لمحے کوٹ کے بے ترتیب بکھرے بازوؤں کو دیکھا اور پھر بھونکنے کے بجائے ایک خوفناک چیخ مار کر بھاگ گیا۔ میں نے جا کر کوٹ اٹھایا تو ناصر کاظمی نے اپنی کھڑکی سے جھانک کر کہا، یار کتے سے بچنے کا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ گڈ۔ میں یوں ہی ڈرتا رہا۔ کل میں بھی ایک اوور کوٹ خریدوں گا اور کھڑکی بند کر لی۔ آج ہم فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے جو بہار توڑے جا رہے ہیں، ان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ فلسطین میں ہو کیا رہا ہے۔ ایسی کوئی بے حس قوم ہے جو اونٹ کی ٹانگ پر تو چلا اٹھے تھے، مگر ان معصوموں کے ہوتے ٹکڑے نظر ہی نہیں آ رہے انہیں۔ جب کسی سے بائیکاٹ کی بات کرو تو ایسا بے تکا سا جواب دیں گے کہ خون کھول جائے۔ کیا جانور کی ٹانگ کٹنے کا دکھ انسانی جان جانے سے زیادہ بڑا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط کیا، وہ بہت اچھا کیا جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن انسانی جان کی قیمت کو بھی تو سمجھو، کیونکہ یہ معصوم ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیوں ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں ہم بے حس خاموش تماشائی بنے ہیں؟ کب تک خاموش رہو گے مسلمانوں؟ خدارا فلسطین کے لیے جس قدر آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ ہمارے 75 IPPs معاہدوں
جو قوم اور ملک کی معیشت کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں کے متعلق چند حقائق۔ پیپل پارٹی نے 1994 میں 15 IPPs معاہدے سائن کیے۔ مشرف حکومت نے پہلے 15 اور پھر 38 یعنی کل 53 IPPs معاہدے سائن کیے۔ نون لیگ حکومت 2013 سے 18 میں 4 IPPs معاہدے سائن ہوئے۔ PTI حکومت نے نئے 3 IPPs معاہدے سائن ہوئے اور اس کے علاوہ PTI نے قومی انرجی پالیسی کے 1994 والے معاہدوں کی تجدید کر کے قوم کے گلے میں ایک مصیبت ڈال دی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ پیپل پارٹی کی 1994 حکومت میں لگائے گئے IPP جن کے معاہدے PTI حکومت میں ختم ہونا تھے، ان معاہدوں کے متعلق نون لیگ حکومت کی انرجی پالیسی یہ طے کر چکی تھی کہ ان کو رینیو نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ سستی بجلی کے ایفیشینٹ پلانٹ تب لگا جا چکے ہوں گے۔ 2019 میں جب ان IPPs کمپنیوں نے رینیوول کی درخواست کی تو کیبنٹ نے اسی وجہ سے ان کی منظوری نہ دی۔ ویسے بھی تب تک ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری ضروریات سے کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ تاہم 2021 میں PTI حکومت نے اچانک ایک کیبنٹ میٹنگ میں ان معاہدوں کو رینیو کر کے قوم اور ملک کی معیشت کو اگلے کئی سال کے لیے مشکلات میں ڈال دی۔ یہ ایک بڑی آفت ہے۔ تب انہیں صرف اتنا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کافی بجلی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ یاد رہے PTI حکومت میں کم از کم 4 لوگ ان IPPs کے مالکان میں سے۔ میرے خیال میں یہ تفصیلات زیادہ معتبر ہیں۔ ان 75 میں سے بھی مسئلہ 68 ہی ہیں جو پرویز مشرف کے دور تک لگے۔ اس کے بعد PPP نے تو IPP کے معاملہ میں کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ رینٹل پاور پلانٹ تو وہ بھی نقصان دہ ہی ثابت ہوئے۔ نون لیگ کے 4 اور PTI کے 3 بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن PTI نے جو رینیو کیے اس سے اگلے 10 سال کے لیے قوم کو نئی مصیبت میں پھنسا دیا گیا۔ وزیر اعظم گورنمنٹ کے اپنے IPP بند کر دینے کا حکم دے چکے ہیں۔ وہ اب پرانے بھی ہیں، ان کا کباڑ بکنے لگا جسے بیچنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ موسمیاتی تبدیلی کے مد میں انٹرنیشنل گرانٹس لینے میں اچھی خاصی پیش رفت کر چکی ہے۔ PDM حکومت میں سیلاب کے بعد بلاول بھٹو، شیری رحمان اور مریم اورنگزیب کی ٹیموں کی ڈپلومیسی کافی کامیاب رہی۔ اس کے بعد اس سلسلہ میں جو گرانٹس مل رہی ہیں انہیں فوسل فیول کے استعمال میں کمی کے لیے اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت میں تو ان گرانٹس کا زیادہ حصہ IPPs کو اکٹھے پیسے دے کر معاہدے ختم کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ صوبے بالخصوص پنجاب اور سندھ ڈائریکٹریٹ بھی یہ گرانٹس لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ پنجاب جو گرانٹس لے رہا ہے اس سے 200 یونٹ تک صارفین کو فری سولر پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، 500 یونٹ تک صارفین کو سبسڈائز سولر دینے کی کوشش کر رہا ہے، سارے زرعی ٹیوب ویلز کو سولر پر لانے کے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، الیکٹرک بسیں چلا رہا ہے، الیکٹرک موٹر سائیکلز کو ترویج دے رہا ہے۔ کراچی سوئی صدرن انتظامیہ نے شہر قائد میں گیس کی بندش کا اعلان کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مرمتی کام کے باعث آدھے کراچی میں 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ سوئی صدرن حکام کے مطابق کل بروز اتوار کی صبح سے نصف شہر میں 24 گھنٹے تک گیس کی سپلائی معطل رہے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن پائپ لائن جوڑنے کے کام کے باعث گیس سپلائی معطل کی جائے گی۔ 28 جولائی کی صبح 5 بجے سے 29 جولائی کی صبح 5 بجے تک گیس فراہم نہیں کی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کے مطابق گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ صنعتی صارفین کے لیے بھی گیس بند ہوگی۔ گیس سپلائی معطل ہونے سے سرجانی ٹاؤن کے تمام سیکٹرز متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ منگو پیر، قصبہ ٹاؤن، اورنگی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد میں بھی 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی بند رہی، جبکہ FB ایریا، گلبرگ، بفر زون، سائٹ انڈسٹریل ایریا، بلدیہ میں گیس بند رہے گی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ تہار ٹاؤن، کماڑی، کلچنے مامار، احسن آباد، جنجال گوٹ اور سپر ہائی وے کے اطراف علاقوں میں بھی گیس کی فراہمی معطل رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گیس صارفین کی عارضی بندش کے دوران متبادل ایندھن کا بندوبست کر لیں۔ سوچنے کی بات ہے، امریکہ بھٹو کے حق میں نہیں بولا، بے نظیر کے حق میں نہیں بولا، نواز شریف کے حق میں نہیں بولا، ہمیشہ کہتا رہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن جب بات اپنے ایجنٹ کی آئی تو چیخ رہا ہے اسی کے لیے۔ تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ مان گئے ڈاکٹر اسراد احمد مرحوم کو، جو 25 سال پہلے ہی یہ بات بتا گئے تھے۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منظم مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ IG اسلام آباد GIT کی سربراہی کریں گے۔ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم بھی کمیٹی میں شامل۔ ڈائریکٹر CTW اسلام آباد کے DIG انویسٹیگیشن کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اسلام آباد CTD کے SSP بھی ممبر ہوں گے۔ فائر وال
نے کام شروع کر دیا ہے۔ فیصل آباد کے علاقہ تھانہ غلام محمد آباد کی حدود جٹامرا چوک سے اداروں کے خلاف وائس پوسٹ کرنے پر واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن سمیت تحریک انصاف کے 8 کارکنوں کو سائبر کرائم پولیس نے گرفتار کر لیا۔ فائر وال کے ذریعے واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی گفتگو اور پوسٹوں کو پکڑا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے خفیہ ملاقات ہوگی۔ اپنے پروڈکٹ کی حفاظت کے لیے امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، اسرائیل اور انڈیا سب متحد ہو کر عمران خان کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نایا کو دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔